من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو دو طرح کے لوگوں کی زندگی کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو آخرت کا چاہنے والا جو بھی اس دنیا میں عمل کرے گا، کھیتی بوئے گا، وہ آخرت میں بہت بڑا اس کا اجر پائے گا، اس کا پھل کئی گنا زیادہ بڑا ہو کر اس کو ملے گا۔ اور جو صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا ہی کا مال، دنیا ہی کی بھلائی، تو اس کو صرف اتنا ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں۔
نعمتوں کی طلب اور استعمال برا نہیں ہے، لیکن دنیا میں کھو جانا کہ آخرت خراب ہو جائے یہ درست نہیں ہے. ایک مومن صرف دنیا نہیں آخرت بھی مانگتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ سے بچ جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ نیک اعمال دنیا کی خاطر انجام نہیں دینے چاہیے، وہ آخرت کی کھیتی میں ہی لگانے چاہیے، کیونکہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. یہاں پر جو بھی عمل کریں گے اور جس نیت سے کریں گے اسی کے مطابق نتیجہ آئے گا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں یا حقوق العباد سے متعلق ہیں، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے ان اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یہی بہت بڑا فضل ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایکسٹرا ان کو نعمت ملے گی، صرف اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا. لیکن جو ظالم ہوگا اس کے لیے جسمانی عذاب بھی ہوگا لیکن نفسی عذاب بھی ہوگا، یعنی ڈر اور خوف اور پریشانی اور دکھ اور غم یہ سب بھی جمع ہو جائے گا. مشفقین، یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا خوب قدردان ہے. بعض اوقات اناؤنس ہوتا ہے نا کہ اتنی ڈونیشن کرو گے تو اتنا اس کو میچ کر دیں گے، یعنی اضافہ ہو جائے گا اس میں. تو بات یہ کہ اللہ کے ہاں صرف اتنا میچ نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر رشتہ داری کا واسطہ دیا گیا، یعنی اگر تمہیں اور کسی چیز کا لحاظ نہیں تو کم از کم یہ دیکھ لو کہ میں تمہیں میں سے ایک ہوں، تو میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. اور پھر یہ کہ اللہ غفور ہے، شکور ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، ہماری بہت سی خامیوں، گناہوں، کوتاہیوں، برائیوں سے درگزر کرنے والا ہے. اور شکور ہے، تھوڑی سی نیکی پر بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اجر دیتا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے؟ بس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور وہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے. اللہ کی صفات. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. توبہ تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں مکمل اخلاص اور سچائی پائی جائے، سچے دل سے انسان کرے. اور توبہ جو ہے وہ اگر صرف زبانی کلامی ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور توبہ کی سب سے اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی گناہ چھوڑا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اگر کوئی صحت کی خرابی کی وجہ سے شراب چھوڑ رہا ہے تو وہ توبہ میں شمار نہیں ہوگی. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. یقبل التوبہ ویعفو عن السیئات، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. تو یہاں دعا کی قبولیت کی شرائط بتائی جا رہی ہے. کیا؟ ایمان اور عمل صالح. اور عمل صالح میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن خاص طور پر حلال کمائی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ صرف اتنا نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ ہماری ضرورت کتنی ہے. ہماری نگاہ تو بہت ہی محدود ہوتی ہے، چھوٹا سا بھی مانگ کے سمجھتے ہیں بڑا کام کر لیا، لیکن اللہ تو اس سے بھی زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے. اور پھر جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی نشانی یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر لبیک. اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی برپا کر دیتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. یہاں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر مال و دولت کی فراوانی کیوں نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ
बहुत फसाद करेंगे। और असल में बेहतरीन रिस्क है भी वो जो इंसान को गाफिल न करे, सरकश न बनाए। तो रिस्क की तंगी जिल्लत नहीं और रिस्क की फराखी बायसे फजीलत नहीं। ये अल्लाह की तकसीम है, जैसे चाहता है किसी को देता है। और बाज़ औक़ात इंसान दुनिया में इतना खो जाता है कि रिस्क तो फराख हो जाता है, लेकिन इंसान अपने मकसद जिंदगी को भूल जाता है और जो ज्यादा बड़े फायदे के काम है वो छोड़ देता है दुनिया की तलाश में। और वही है जो उनके मायूस होने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत को फैला देता है। और वही मददगार बहुत तारीफ वाला है, क्योंकि अल-वली अल-हमीद है, इसलिए उस पर लाजिम है कि वो अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और जब मायूसी इंतहा पे होती है ना इंसान की, तो कुशादगी भी करीब हो जाती है। अल्लाह ताला नई राह खोल देता है और उसकी निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश है, और जो उसने उन दोनों में जानदार फैला दिए हैं, और वो जब चाहे उनके जमा करने पर खूब कादिर है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर वमिन आयातिहिल जवारि फिल बहरि कल अअलाम यशअ युस्किनिर रीह फयज़लल्न रवाकिद अला ज़हरिहि इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर औ यूबिक़हुन्न बिमा कसबू वयअफु अन कसीर वयअलम अल्लज़ीन युजादिलून फी आयातिना मा लहुम मिन महीस फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन वअबक़ा लिल्लज़ीन आमनू वअला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीन यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम वअक़ामुस्सलात वअम्रुहुम शूरा बैनहुम वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतसिरून वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा फमन अफ़ा वअस्लह फअज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फउलाइक मा अलैहिम मिन सबील इन्नमा अस्सबीलु अलल्लज़ीन यज़्लिमून अन्नास वयबग़ून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबर वग़फ़र इन्न ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। और जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से है, तुम खुद जिम्मेदार हो। और बहुत सी बातों से तो वो दरगुजर फरमा देता है।
یعنی انسان کے جسم میں، مال میں، اولاد میں یا کسی بھی محبوب چیز میں آنے والی آزمائش انسان کی اپنی کمائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور پھر مصیبتوں کی، تکلیفوں، آزمائشوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انبیاء اور مخلص بندوں پر آتی ہے. وہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. تو دو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو زمین خالی ہو جائے. مصیبتیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. انسان کی اپنی کمائی کی بدولت مصیبت ہے، مصیبت نے اس کو صاف کر دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے اور درجات میں اضافے کا ذریعہ ہے. اسی طرح بچوں پر یا دیوانے لوگوں پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ تو بچے معصوم ہیں، جیسے اس وقت غزہ میں آپ دیکھیں کہ بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا ہے. یا اسی طرح بعض بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، یا بعض بچے اسپیشل نیڈز والے ہوتے ہیں تو ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو بعض لوگ ان کے پیرنٹس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے، اور یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو ایسی کوئی اذیت دینی چاہیے. اب ان پر کیوں آتی ہے؟ یا اسی طرح بعض لوگ مینٹلی بالکل گون ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بلکہ ایسے بہت ورنریبل ہوتے ہیں، بار بار بیمار بھی ہو جاتے ہیں ایسے بچے یا دیوانے جو ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور مشیت ہوتی ہے جسے ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اور پھر یہ کہ اگر کسی میں بھی کوئی تکلیف دیکھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض یا بدگمان نہ ہو، بلکہ اپنے کو اس تکلیف سے بچنے پر شکر اور اس عافیت پر اللہ سے راضی رہیں. اور کسی کو تانا دینے سے اور کسی کو احساس دلانے سے ہمیشہ بچیں. یاد رکھیے اگر کوئی کسی کی مصیبت پہ ہنستا ہے یا کسی کو تانا دیتا ہے، اس کے لیے تو اجر کا باعث ہو جائے گا، اس کے تو گناہ جڑ جائیں گے، درجے بلند ہو جائیں گے، لیکن جس نے دیا نا اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. ایک سلف نے کہا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کی وجہ سے انہیں قرآن بھول گیا، کچھ حفظ کیا ہوگا، اس صورتیں بھول گئی. تو اس پر دوسرے نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کو دین کے معاملے میں تانا دیا تو اس کے بعد مجھ پر قرض چڑھ گیا. تو وہ لوگ کنیکٹ کر لیتے تھے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے میری غلطی کہاں ہے، اور پھر وہ اس پہ توبہ کرتے ہیں. اور ان کے نزدیک قرآن یاد کر کے بھولنا بھی بہت بڑی مصیبت تھی. ہم تو اور وجوہات تلاش کر لیتے ہیں نا. تو کوئی بھی نقصان ہو، دین کا ہو دنیا کا ہو، فوراً استغفار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری وہ غلطیاں بھی معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کے کی، اور وہ بھی جو انجانے میں کی، جو ناسمجھی میں کی. میں نہیں جانتی، تو زیادہ جانتا، بس مجھے معافی دے دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے معاف کرنا، لہٰذا معافی مانگتے رہیں. اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. یعنی جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں تقریباً 7 مقامات پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی مانند جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً کئی نشانیاں ہیں. یا وہ انہیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دے جو انہوں نے کمائی کی، اور بہت سو سے وہ درگزر فرماتا ہے. یعنی کشتیوں کو ادھر ادھر لے جانے والی ہوائیں بھی اللہ کے قبضے میں ہیں. اگر اللہ ہوا ناموافق کر دے تو کشتی اپنے ٹھکانے پہ پہنچ ہی نہیں سکتی. تو مومن کی بھی ساری زندگی ایک کشتی کی طرح ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈائریکشن دیتا ہے. اور سمندر کے سفر سے مومن کو صبر اور شکر کا موقع ملتا ہے اور سبق ملتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. یعنی دنیاوی معاملات میں بھی بعض اوقات وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، تو آخرت میں تو پھر ہوگا کیا. بس جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. جتنی بھی چیزیں نا آپ کے پاس، آج جا کے گھر میں دیکھیں جو بھی ہے، کہیں یہ چند دن کے لیے میرے پاس، تھوڑے دن کے لیے. آپ دیکھیں ان سے آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے خام خواہ کی ایموشنل، وہ کم ہو جائے گی. اور جب کم ہوگی نا تو پھر آپ اپنے ان جذبات کو پرماننٹ نیکیوں کے لیے اور آخرت کے فائدوں کے لیے منتقل کر دیں گے، اس طرف لگا دیں گے. یعنی انسان کو کتنا کچھ بھی مل جائے، صرف موت تک ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا اس دنیا میں، اور موت کا کوئی وقت پتہ نہیں کتنے دن میں. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا وہاں جمع کراتے رہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں.
دنیا سے جو خالی ہاتھ انسان جاتا ہے تو جنہوں نے آگے جمع کرایا ہوتا ہے نا ان کو آگے سے مل جاتا ہے. عقل مند وہی ہے جو آگے بھیجتا رہے. اور انسان کے پاس اگر دنیا تھوڑی بھی ہے نا تو ایمان والوں کے لیے وہ بھی بڑی بابرکت ہو جاتی ہے, اور نافرمانوں کے پاس زیادہ بھی ہو تو بے برکتی ہوتی ہے. کل کوئی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک ارب پتی شخص سے ملے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا حال اتنا خراب تھا کہ وہ کہتا ہے میں پچھلے 20 سال سے مسکرایا نہیں, میں مسکرانا ہی بھول گیا ہوں. حالانکہ اتنی دولت, بے تحاشا دولت, کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ جس نے آپ کو کوئی خوشی نہیں دی. یہی اگر آپ صدقہ کرنا شروع کرتے تو پھر آپ دیکھتے کہ خوشی کے فوارے پھوٹتے آپ کے دل سے. لیکن وہ بھی کوئی ڈائریکشن دے نا کہ ایسی دولت کو لگانا کہاں ہے. بعض اوقات ہماری عقل پہ خود ہی پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس جو صلاحیتیں وہ ہم نے لگانی کہاں ہے. تو بہرحال ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو پھر بھی توکل اللہ پہ ہو, اس مال و دولت پہ بھروسہ نہ ہو, اور ایسی نعمتوں کی تلاش میں رہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی, کبھی ان میں تبدیلی بھی نہیں آئے گی. دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس وہ ہر کچھ عرصے کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں, پرانی ہو جاتی ہیں, انٹیک بن جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ جتنے کا آج فون آ جاتا ہے نا اتنے کا وہ ایک قلم خریدا کرتے تھے, پارکر کے بڑے مہنگے ہوتے تھے, اور اب ان کا کوئی خریدار صرف شو پیس بنانے کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن ویسے کوئی نہیں. اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں, غصے میں معاف کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فحاشی سے بھی بچتے ہیں. جو باتیں بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں وہ ان سے پہلے ہی رک جاتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ خود بچتے ہیں اوروں کو بھی بچاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے. لہٰذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے بندوں کو معاف کر دیا کریں, اور معافی کی ضرورت غصے کے وقت ہی ہوتی ہے. محبت میں تو سبھی معاف کر دیا کرتے ہیں. غصہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں 12 منٹ تک رہتا ہے, اور اس کے بعد پھر جوش ٹھنڈا ہونے لگتا ہے, پھر اثر 12 گھنٹے تک رہتا ہے. تو غصہ تو آتا ہی ہے, کوئی بھی شخص اس سے فارغ نہیں ہے, لیکن دیکھیں کہ کس بات پہ آتا ہے. مواقع بدل لیں, دین کی خاطر آنا چاہیے, ایمان کی وجہ سے ہونا چاہیے, انصاف کی خاطر ہونا چاہیے, اپنی ذات کے بارے میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا غصہ نہیں کیا تھا. جب خلاف شرع کوئی کام ہو رہا تو پھر غصہ آنا چاہیے, جب کوئی کسی پہ زیادتی کر رہا تو پھر غصہ آنا چاہیے, لیکن اسے کنٹرول میں بھی رکھنا چاہیے, آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اور نماز قائم کی, اور ان کا کام باہم مشورے سے طے پاتا ہے, اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں, اپنے اور رب کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے والے ہیں. تو ایسی خواہشات اور جذبات جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں ان سے بچنا چاہیے, اور اس کے لیے نماز اور باقی اللہ کی اطاعت کے کام جو ہیں وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اور اجتماعی زندگی میں کام مشورے سے کریں, سولو فلائٹس نہ لیں. لیکن مشورے کے بھی کچھ آداب ہیں, وہ تفصیل کے لیے کتابوں میں لکھے, وہ پڑھ لیں. ہر ایک کو مشورہ دینا بھی ضروری نہیں ہوتا, اور پھر ہر ایک کا لینا بھی ضروری نہیں ہوتا, اور دے کے امپوز بھی نہیں کرنا چاہیے, اور لینے کے بعد اپنے آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ باؤنڈ کر لے, بس ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ہمارا مشورہ قبول نہ کرے تو اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے خیر خواہی کی, کسی کو دے دیا, اس نے نہیں لیا, کوئی بات نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں, اور مما رزقناہم ينفقون میں مال کے علاوہ علم بھی آتا ہے, باقی نعمتیں بھی آتی ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں. تو یہ ایمان والوں کی صفات ہیں. اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں, یعنی برائی کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, ظالم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتے, خود کو ذلیل نہیں کرتے, جہاں ضرورت ہو بدلہ بھی لیتے ہیں, اور جہاں معاف کرنا بہتر ہو وہاں معاف کر دیتے ہیں. اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے, پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا, یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی لینا ہوگا جتنی زیادتی ہوئی, اور اگر معاف کرنے سے حالات سنور سکتے ہو تو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں, بدلے کی اجازت ہے بس اتنی جتنی زیادتی ہوئی, اور معاف کرنا بھی, اس میں سے آپ جس چیز کو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں, لیکن معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, کیونکہ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک منادی پکارے گا, جس کا اجر اللہ کے ذمہ وہ کھڑا ہو جائے. تو کون کھڑا ہوگا؟ پھر اللہ اس کو کتنا دے گا اللہ ہی جانتا ہے. تو اصلاح کرنے والوں کے لیے گھریلو معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں, ان کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے یہاں پر.
معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، معاملات حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے. اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے. بازو کا سرکشی اور ظلم کو روکنا بھی پڑتا ہے نہ روکا جائے تو حد سے بڑھ جاتا ہے. تو آسان طریقے سے ظلم کیے بغیر اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص انتقام لینے سے عاجز ہو اور پھر وہ کہے میں نے معاف کر دیا تو یہ معافی مجبوری ہوتی ہے، اصل معافی نہیں ہوتی ہے. بے شک الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. لوگوں کی جان، مال اور عزت کا احترام کرنا لازم ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جس نے صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر صبر کی تلقین ہے.